صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا. اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہے ابر کرم بھی. بہرکیف انتہائی باطل سوز انداز میں محترم ثناخوان رسول جناب عاقب برکاتی صاحب اپنی عقیدتیں بارگاہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے. بس یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نعت کوئی پڑھتا ہے دل سے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا لیتے ہیں. بہرکیف حاضرین کرام، چند مصرے اور عرض کرتے ہوئے ثناخوان رسول کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہرگز. 4 سے 8 مصرے، پھر اس کے بعد جس طرح بھی ماحول ہوگا بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کیا کہہ سکتے ہیں نظامت کو عرض کر ختم مکمل کرتے ہوئے دعوت سخن میں پیش کر جاؤں گا. شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے. عالم کچھ اس طرح کا ہی ہو گیا ہے کہ سوچ رہا ہوں کہ جملے کہاں سے شروع کیے جائیں اور کہاں پر ختم کیے جائیں. بہرکیف حاضرین ذویل احترام، زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے. جہاں کہیں سے جملہ یاد آ جائے آپ کی سماعتوں کے حوالے. نبوت فخر کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے. نبوت فخر کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ وہی مصطفیٰ ہے، وہی مصطفیٰ ہے. کون ہے یہ مصطفیٰ؟ نبوت فخر کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے. محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. شرف بخشا ہے آقا نے شب اسرا امامت کو، خود اپنی ذات پر اب تک امامت ناز کرتی ہے. خود اپنی ذات پر اب تک امامت ناز کرتی ہے. خود اپنی ذات پر اب تک امامت ناز کرتی ہے. نبی کی نعت خوانی رات دن ارشد کیا کرنا، نبی کی نعت خوانی رات دن تم سب کیا کرنا. یہی وہ شغل ہے جس پر تلاوت ناز کرتی ہے. یہی وہ شغل ہے جس پر تلاوت ناز کرتی ہے. یہی وہ شغل ہے جس پر تلاوت ناز کرتی ہے. کتابوں سے حوالے دوں یا تصور میں اسے لاؤں. توجہ چاہتا ہوں، بالکل 4-8 کتابوں سے حوالے دوں یا تصور میں اسے لاؤں. کتابوں سے حوالے دوں یا تصور میں اسے لاؤں. کوئی یہ پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے. کوئی یہ پوچھ بیٹھا ہے، کوئی یہ پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے. تو سنیے گا، جو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، نورانی ہے. جو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، تنویر ہے. یہ بعض گشت آف پلیز. جو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر،
وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے؟ جس کی یہ تصویر ہے، جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی۔ آپ حضرات کی دعائیں چاہیے، جگمگا جائے، حضرت آپ کی دعائیں چاہیے۔ عرض کر رہا ہوں یہ لوگ ساتھ دیں گے تو ان کا بھی بیڑا پار میرے ساتھ ساتھ، نہیں دیں گے تو پھر یہ مسجد نہیں بیٹھے رہیں گے۔ عرض کر رہا ہوں اگر آنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کے پاس سفر کرنا چاہتے ہیں، تصورات میں تو جڑ جائیے گا۔ یہاں پر ہینڈل اور اسٹیئرنگ آپ حضرات کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ میں تو ان چہروں کی زیارت کر رہا ہوں اور آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو دیکھتے جائیے گا، کیونکہ یہ چہرے عام خاص چہرے نہیں ہیں، یہ وہ نگاہیں ہیں جس نے رسول اللہ کے روضہ اطہر کو دیکھ کر آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، ان کی صورت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ تم اسے دیکھا کرو، وہ تمہیں دیکھا کرے۔ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو، جس نے دیکھا ہے مدینہ تم اسے دیکھا کرو۔ عرض کر رہا ہوں کہ کتابوں سے حوالے دو یا تصور میں اسے لاؤ، کتابوں سے حوالے دو یا تصور میں اسے لاؤ۔ کوئی یہ پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے، تو کیسا ہے سنیے گا، جو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور بے حد نے عجب کام کیا، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے نظروں کے تصویر محمد کر دی۔ خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے، سامنے نظروں کے تصویر محمد کر دی۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں۔ بنا کے آپ کو خالق نے پیار سے بولا، میری مثال نہیں ہے تیرا جواب نہیں۔ بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا، میری مثال نہیں ہے تیرا جواب نہیں، میری مثال نہیں ہے تیرا جواب نہیں۔ بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا، میری مثال نہیں ہے تیرا جواب نہیں، میری مثال نہیں ہے تیرا جواب نہیں۔ ثنا خان رسول کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اہل بیت کے چند ان مصروں کے ساتھ، پھر اس کے بعد زیادہ نہیں کہوں گا۔ اب بیٹھ کر آپ حضرات کی طرح میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ثنا خانی مصطفیٰ سننے کا اعزاز حاصل کرتا ہوں۔ ذہن میں ایک چیز نے ایک آواز نے دستک دی ہے، مالکنی کی بارگاہ میں چند مصرے اجازت اگر آپ کی ہو، مالکنی کی بارگاہ میں زیادہ نہیں، بس ایک مصرع، ایک حکم کی تعمیل ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حکم پر اپنے آپ کو بالکل پیچھے پیچھے رکھوں گا میں انشاءاللہ۔ مالکنی کی شان میں حضرت ایک ایسا شعر عرض کر رہا ہوں، شاید ہر کوئی یہ مصرع نہ سمجھ پائے، لیکن اختر نے جتنی آج تک کتابوں کے اوراق الٹے پلٹے ہیں، شاید اس معیار کے مصرے کو میں نے کوئی کتاب میں نہ پڑھا، نہ اس معیار کا شعر میں نے کہیں اور دیکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ناظموں کا میں نے سنا ہے، نظامت میں یہ شعر پڑھنے کا حق مجھے حاصل ہوا ہے سب سے پہلے، یہ موقع مجھے ملا ہے۔ بہر کے فاضل کرام اپنے لیے بخشش کا میں سامان اس کو سمجھتا ہوں، اس وجہ سے یہ عرض کرتا ہوں بس تعارف کے طور پر وہ کیوں ملا ہے کہ مداح پیغمبر ہوں میں زہرا کا نوکر ہوں، مداح پیغمبر ہوں زہرا کا میں نوکر ہوں، سرتاپا معطر ہوں زہرا کا میں نوکر ہوں، حسنین کے بابا کی خیرات پہ پلتا ہوں، غازی کا سگے در ہوں زہرا کا میں نوکر ہوں، غازی کا سگے در ہوں زہرا کا میں نوکر ہوں۔ اصغر نے سکھایا ہے انداز بیان مجھ کو، اصغر نے سکھایا ہے انداز بیان مجھ کو، اصغر نے سکھایا ہے انداز بیان مجھ کو،
زمانے پر ندا نہ ہوگی، جب سیدہ کائنات کی سواری آئے گی سارے لوگوں کو پروردگار آواز دے گا، کہے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا گزر ہونے والا ہے۔ یہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ادب کے ساتھ یہ 4 مصرے سماعت کر لیں، ثنا خان اس کے بعد آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ توجہ حضرت کے عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے، عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ مصرع سمجھ گئے تو سبحان اللہ کہنا، آپ سمجھ میں نہ آئے گھر جانے کے بعد نیند میں اٹھ کے سبحان اللہ کہنا۔ عرض کر رہا ہوں کہ عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے، ہوئی ہے مسند نشین زہرا، ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ کوئی مفتی فتویٰ لگائے، کوئی ملا فتویٰ لگائے، آئے گردن کے بعد اس کو دوبارہ شعر سناؤں۔ عرض کرتا ہوں کہ عجیب منظر ہے، صحن مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہے، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے یہ تھا پیغام کبریا کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا۔ عمل سے ثابت کیا پیغمبر نے جو تھا پیغام کبریا کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا، بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم تھا فاطمہ کا۔ آئیے حاضرین، ثنا خان کو دعوت یہ 4 مصروں سے دے رہا ہوں کہ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ برق رفتاری سے پڑھ رہا ہوں، بجلی جیسا چمکتی ہے نا ویسے چمکتے ہوئے گزر جاؤں گا، جس نے پکڑ لیا سو پکڑ لیا، چھوٹ گیا تو پھر آپ محروم ہوئے۔ عرض کر رہا ہوں کہ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ عجیب منظر، میں کیا کہہ رہا ہوں، بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، جو اس نے لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا، منافقوں کو سزا ملے گی، علی کا دشمن اریسٹ ہوگا، جو دل سے ہوگا غلام حیدر وہاں پہ وہ چیف گیسٹ ہوگا۔ یہ انگلش میڈیم کے لوگ ہیں، مجھے اب پتہ چلا، ورنہ ساری نظامت انگریزی میں کر جاتا، ساری نظامت انگریزی میں ہو جاتی ہے اگر ایسے ماحول بن جاتا ہے۔ بہرکیف سنیے گا، یہ ماحول کو میں ایسا نہیں چھوڑنا چاہتا تنہائی میں۔ ایک گلاس پانی سے پیاس نہیں بجھنے والی، 3 گھٹ پی کر گزروں گا، 1 گھٹ ہو گیا ہے، دوسرا گھٹ انگریزی میں سنیے گا۔ باد غدیر علی کو پہچاننا تو کامن سینس ہے، دوسرا گھٹ ہے، تیسرا گھٹ بھی آئے گا۔ باد غدیر علی کو پہچاننا تو کامن سینس ہے، علی کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننا یہ نان سینس ہے۔ انگریزی میڈیم کے حوالے ہیں۔ باد غدیر علی کو پہچاننا تو کامن سینس ہے، علی کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننا یہ نان سینس ہے۔ نبی نے جو کہا تھا اے مسلمان وہ کہہ دے تو بھی، علی کو جو مانے جنت میں اسی کا انٹرنس ہے۔ یا پھر یہ شعر نہ ہوتا تو کم از کم یہ تیسرے گھٹ سے تو شروع کرتا۔ عرض کرتا کہ چڑھتے نہیں جو عشق علی کی ٹرین میں، چڑھتے نہیں جو عشق علی کی ٹرین میں، بھوسا بھرا ہوا ہے انہی کے برین میں۔ منجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ اللہ آپ حضرات کو ہمیشہ مولا ہی بنائے رکھے، ہمیشہ مولا ہی بنا رکھے، اور
وہی کام کر رہا ہوں جو رسول اللہ نے کیا تھا. رسول بھی مباہلے کے لیے میدان میں آ گئے تھے, میں بھی میدان میں آ کر نظامت کر رہا ہوں, باہر کے فرض کر رہا ہوں. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے, یہ آستانے کو چھوڑ کر کہیں نہ جانا. اگر یہ آستانہ چھوٹ گیا پھر اس کے بعد جو بھی آستانے کو جاؤ سمجھ جاؤ واقعہ بالخیر ہونے والا ہے. باہر کے فرض کر رہا ہوں کہ پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے, اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے. ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں, مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے. ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے. ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے. اور یہ بات یاد, یہ عقیدے کی بات ہے, یہ بات یاد رکھیں, عقیدے کی بات ہے. پنجتن 20 روپے اللہ حضرات مسئلہ بولتا رکھے. ماشاء اللہ پروردگار آپ حضرات کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے. باہر کے ساتھین, پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے, اس جگہ پر سر جھکانے کی الگ ہی بات ہے. ویسے بھی منکر کو تو جلنا ہے جہنم میں, مگر ذکر حیدر سے جلانے کی الگ ہی بات ہے. اس کی فاتحہ دلانا ہے, فاتحہ دلانا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کیوں دلائے فاتحہ, خود بھی توجہ ہے, مگر نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے. نظر مولا کر کے کھانے کی الگ ہی بات ہے. یہ بات یاد رکھیے, عقیدے کی بات ہے. اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے. دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے زہر, جیسا حکم انشاءاللہ. بیچ میں لقمہ آ گیا ہے, میں پہلے پارے میں تھا, 29ویں پارے کا لقمہ آ گیا. باہر کے حاضرین کرام آئیے, پہلے پارے سے 29ویں پارے کی جانب آ جاؤں پڑھتے ہوئے. عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے, عقیدے کی بات ہے. اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے. دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز, جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے. جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے. موت میں کتنی ہے طاقت, آزمانا چاہیے. یہ 3 مصرے ہوں گے, 3 شعر ہوں گے. عرض کر جاؤں گا بالکل ختم, کیونکہ یہ بات اگر موت کی نکلی ہے تو پھر جب تک موت نہ آ جائے, یا پھر حیدرآباد کی اگر بادشاہ میں کہوں جب تک موت نہ ڈال دی جائے تو پھر مائک نہیں چھوڑ دیا جائے. باہر کے حاضرین کرام عرض کر رہا ہوں, آپ حضرات کے چہروں پر میں دیکھ رہا ہوں حضرت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی شفیع بھائی کی گزارش کریں گے کہ تھوڑی دیر میں اب وہ کہاں سے فرمائش ہو رہی ہے. یاد رکھیے حضرت, ایک رات میں پوری تراویح اگر پڑھنا ہو تو ایسی رفتار میں پڑھنا ہوگا جیسے غلام رسول صاحب پڑھتے ہیں. اب اتنی تیز رفتار میں تراویح پڑھوں گا تو پھر مجھ پر فتوے باری ہو جائے کہ اتنی تیزی کے ساتھ. دیکھیے حضرت دوسرے بارے تک آیا باہر کے آپ کی نظامت کا فن رکھتے ہیں, نظامت کے کیا کہہ سکتے ہیں سارے حکومت سے آپ واقف ہیں. آپ کے سامنے نظامت کر رہا ہوں, چند اس میں توجہ فرمائیے گا کہ موت میں کتنی ہے طاقت. تراویح میں خاموش بیٹھا جاتا, کم از کم پیچھے بھی بیٹھ جاتے ہیں. موت میں کتنی ہے طاقت, آزمانا چاہیے. بن کے مومن موت سے پنجہ لڑانا چاہیے. بن کے مومن موت سے پنجہ لڑانا چاہیے. ہم وہ علی والے نہیں, ہم وہ لوگ نہیں جو موت کے ڈر سے عقیدہ بدل دے. ہم وہ لوگ نہیں جو موت کا خوف کھا کے اپنے ایمان کو بیچ جائے. ہم کہتے ہیں کہ عشق حیدر میں تکلم یا تقیہ کیسا, مصلیحت کیسی, انا کیسی, بہانہ کیسا. موت آنی ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا. وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا. وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا. وقت کے ساتھ عقیدے کو بدلنا کیسا. عرض کر رہا ہوں موت میں کتنی ہے طاقت, آزمانا چاہیے. بن کے مومن موت سے پنجہ لڑانا چاہیے. مانتا ہوں موت کا ایک دن مقرر ہے, مگر اس کو مولا سے اجازت لے کے آنا چاہیے. حضرت یہ شعر واقعی پڑھا ہوں نجف کے اشرف جانے سے پہلے, یہ شعر میں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ اے موت ہے جانے دے دربار نجف میں. حضرت تو یہ محاورے کا میں نے کیا کہہ سکتے ہیں نچوڑ وہی تیور کو اپناتے ہوئے شعر کہا ہے
تھے دربار نجف میں. آنا ہے وہاں آ کے بتا دیکھوں گا میں بھی. آنا ہے وہاں آ کے بتا دیکھوں گا میں بھی. موت میں کتنی ہے طاقت اب دیکھیں گے. موت میں کتنی ہے طاقت آزمانا چاہیے. بن کے مومن موت سے پنجہ لڑانا چاہیے. مانتا ہوں موت کا ایک دن مقرر ہے مگر اس کو مولا سے اجازت لے کے آنا چاہیے. اس کو مولا سے اجازت لے کے آنا چاہیے. اور ایک شعر بڑا مشہور ہو گیا تھا نا, آپ نے غالباً سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ اگر سنا بھی ہوگا تو شاید میرا چہرہ یاد نہ ہوگا. اگر چہرہ یاد بھی ہوگا تو شاید مجھے آپ حضرات کو یقین ہوگا. عرض کر رہا ہوں کہ موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں. اچھا سنا ہے تو سنا ہے, جس نے نہیں سنا آپ سن لیجیے گا. حضرت موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں. وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں سارا واقعہ پڑھ جاؤں, لیکن یہ شعر آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ موت میں کتنی ہے طاقت. موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں. حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو. حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو. حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو. اور یہ شعر میں نے کم و بیش وہاں سے آنے کے بعد بھی قریب 2 سال 3 سال 2 سال میں نے یہ شعر تو کم از کم پڑھا ہے. اس کے بعد احباب جو ساتھ ہوا کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک شعر کب سے چلا رہے ہیں, دوسرا شعر بھی ہونا چاہیے. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا. ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا. دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. آتش پیاس کو کہتے ہیں. ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا. نجف سے آئے تو ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا. دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا. میرے نصیب پر حیران ہے جہاں والے, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. میرے نصیب پر حیران ہے جہاں والے, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. حاضرین ذویل احترام آئیے نعروں کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ استقبال کریے گا ایسے سلام خان رسول جس کی پہچان اور جس کا حوالہ ہی نعت خوانی مصطفیٰ ہے. وہ حاضرین ذویل احترام نعت خوانی کی سند جس کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ملی ہو, ایسے صناخات کو آپ کے حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں جس نے دربار مصطفیٰ میں نعت رسول سنائی ہے, دربار مولا کائنات میں منقبت علی سنائی ہے, دربار حسین علیہ السلام میں منقبت حسین سنائی ہے, دربار غوثیت مآب میں منقبت غوث سنائی ہے, دربار خواجہ اعظم میں منقبت خواجہ خواجہ سنائی ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا دوسرے الفاظ میں, یہ محمدی بنے تو ایسے بنے کہ روضہ رسول پر حاضری پیش کر کے آئے. مولائی بنے تو ایسے بنے کہ بارگاہ نجف میں اپنے ماتھے کو ٹکا کر آئے. حسینی بنے تو ایسے بنے کہ امام عالی مقام کے ماتھے اپنے چوکھٹ پر اپنے ماتھے کو گھس کر آئے ہیں. اور پھر قادری بنے تو ایسے بنے کہ درگاہ فلک پائے گا آستان غوث الاعظم پر اپنی نگاہوں کو مل کر آئے ہیں. حاضرین ذویل احترام ایسے صناخات کو آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں جس کا نام بھی پیارا ہے, جس کا حلیہ بھی پیارا ہے, جس کے بیٹے کا نام بھی بہت پیارا ہے. باہر کے حاضرین اکرام آئیے صناخان رسول کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ان جملوں کے ساتھ کہ پہلے رسول پاک کی شمع جلائیے, پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے. نعت رسول پاک کا تحفہ لیے جناب, بزم رسول پاک میں تشریف لائیے. التماس کرتا ہوں محترم جناب شفیع اللہ خان قادری صاحب سے کہ تشریف فرما